اس بات کو پیارو تم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو، اسلامی ماحول سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو۔ ہماری بیٹیاں وہ ہیں، کسی مذہب میں ایسی بیٹیاں نہیں ہیں، کسی دھرم میں ایسی عورتیں نہیں ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، کسی بھی مذہب کی کوئی عورت نہیں ہے جس نے ولی کو جنم دیا ہو، جس نے غوث کو جنم دیا ہو، جس نے قطب کو جنم دیا ہو، جس نے ابدال کو جنم دیا ہو۔ کوئی عورت ایسی نہیں ہے سوائے مذہب اسلام کے۔ مذہب اسلام میں ایسی عورت ہے جو غوث کو بھی جنم دیتی ہے، جو غریب نواز کو بھی جنم دیتی ہے، جو صابر پاک کو بھی جنم دیتی ہے۔ اور ذرا اوپر اٹھ جاؤ، صدیق اکبر کو بھی جنم دیتی ہے، فاروق اعظم کو بھی جنم دیتی ہے، عثمان غنی مولا علی کو بھی جنم دیتی ہے، حسن حسین کو بھی جنم دیتی ہے۔ جنتی جوانوں کے سردار کو پیدا کرنے والا مرد نہیں ہے، عورت ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ عورت کتے بھونکانے والی تھی؟ کیا وہ عورت دوسرے مردوں سے باتیں کرنے والی تھی؟ کیا وہ عورت غیروں سے موبائل پہ باتیں کرنے والی تھی؟ کیا وہ عورت اپنے جسم کو دکھانے والی تھی؟ نہیں نہیں، ارے وہ عورت وہ تھی، شام کو اگر سوتی تھی تو قرآن پڑھتی ہوئی سوتی تھی، صبح کو اٹھتی تھی تو قرآن پڑھتی ہوئی اٹھتی تھی۔ عیسائیوں کا یہ طریقہ تھا، یہودیوں کا یہ مشن تھا، کسی طریقے سے مسلمانوں کی بیٹیوں میں اپنا طریقہ پہنچا دو، اپنا کارنامہ پہنچا دو، تاکہ ان کی بیٹیاں ولی جنم دینا بند کر دے، تاکہ ان کی بیٹیوں کے یہاں ولی پیدا نہ ہو۔ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے ہیں اور تم اسے اچھا سمجھ رہے ہو۔ اپنی بیٹیوں کو موبائل دے کر کے ہماری بچیوں کو مشن سے ہٹا دیا گیا ہے، طور طریقے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اور اگر میں تمہیں بتاؤں، تاریخ اگر سننے کے تم حق رکھتے ہو تو سن لینا، میری کڑوی بات ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تم سے ایک بات بولنا چاہتا ہوں، حسین پاک کا کربلا میں کیا مشن تھا؟ حسین پاک کا کربلا میں کیا طریقہ تھا؟ حسین پاک کربلا میں کیوں گئے تھے؟ اپنے بچوں کو بچانے نہیں گئے تھے، جائیداد کی خاطر نہیں گئے تھے، دین اور اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ تمہیں تمہاری تاریخ بنا دی گئی ہے۔ آج ذرا محرم کو، 10 محرم کو دیکھ لو، 10 محرم میں کیا ہوتا ہے؟ 10 محرم میں کیا ہوتا ہے؟ 10 محرم میں تمہیں معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں، تم محرم کو گھماتے ہوئے، بھولا سے گاجے باجے بجاتے ہوئے میلہ لگاتے ہو۔ کربلا شریف میں میلہ لگتا ہے، اور لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ کربلا میں میلہ لگ رہا ہے، وہاں پر جھولے لگ رہے ہیں، وہاں پر گوشت کے کباب چلے جا رہے ہیں، وہاں پہ حلوے پراٹھے کی دکانیں ہیں، وہاں پر لڈو جلیبی ٹوٹ رہی ہے، وہاں پہ کشتیاں ہو رہی ہے، وہاں پہ سرکس ہے، وہاں پہ عورتوں کا میلہ لگا ہوا ہے، عورتوں کے پاؤڈر کریم بک رہے ہیں، بچوں کے کھلونے بک رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تم کربلا میلے میں لے کر کے جا رہے ہو، تمہاری بیٹے نئے نئے کپڑے پہن کے فیشن کر کے لابی کریم پاؤڈر لگا کر کے میلے کو جا رہی ہے۔ تمہیں کیا پتا تھا؟ تمہیں اصلی تاریخ بھلا دی گئی ہے۔ ارے 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ کیا تمہیں پتا ہے 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ تمہیں کچھ بھی پتا نہیں ہے، خالی تمہاری پٹی باندھ لیتے ہو، خالی حسین پاک کا نعرہ لگاتے ہو۔ میرے جھوٹے ہو، میرے جھوٹے، تمہیں طریقے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ آج ہمارا دل روتا ہے، آج ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ ارے وہاں کربلا میں کیا ہوا تھا؟ 6 مہینے کے بچے علی اصغر ہیں، 6 مہینے کے بچے، آج ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں، یہ علماء ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں، تم تو چھوڑو، یہ بڑے بڑے عالم ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں، وہ تو حسین پاک کے سگے بیٹے ہیں، حلقوم میں تیر لگا ہے، شہید ہوئے کربلا شریف میں لیٹے ہیں۔ ارے 10 محرم کو کیا ہوا؟ حضرت اون محمد امام حسین کے سگے بھانجے وہ بھی شہید ہوئے لیٹے ہیں، حضرت عباس کے بازو کٹے ہوئے وہ بھی شہید ہوئے لیٹے ہیں، حضرت قاسم اللہ اللہ امام حسن کے بیٹے ہیں، یہ بھی شہید ہوئے لیٹے ہیں۔ ظالموں نے ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاش بکھر چکی تھی، بکھر گئی تھی، سیدہ نے اپنے دوپٹے میں باندھ کے حضرت قاسم کی پٹلیاں بنا کے رکھ دیا تھا۔ ارے تمہیں کیا پتا ہے؟ سید زادی حضرت سکینہ حسین پاک کی سگی بیٹی، ان کے منہ پہ تماچے مارے جا رہے، اتنی زور سے ظالموں نے تھپڑ مارا تھا۔ ارے کربلا میں تمہیں کیا پتا ہے؟ وہ حسین پاک جنجانہ اگر سجدے میں
نانا کی پیٹھ پہ حسین بیٹھ جائے تو نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے. آج 72 زخم کھا کر کے کربلا میں شہید ہوئے لیٹے ہیں. تمہیں کیا پتا تھا وہاں کربلا میں کیا ہو رہا؟ وہ سید سعدیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے. حضرت امام زین العابدین کے منہ پہ تماچے مارے جا رہے. ان کا چپا پکڑ کے کھینچ کے میدان میں ڈالا جا رہا. سید سعدے 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں اور تمہیں ان مشن سے ہٹا دیا کیونکہ ان لوگوں نے دیکھا مسلمانوں کے پاس وہ ایمان ہے. کربلا میں 72 تھے 72 تو کربلا میں 72 تھے. دین اور اسلام کو بچا دیا. اپنے خون سے انہوں نے تاریخ لکھی تھی. آج تو 72,000 ہے 72 لاکھ ہے. پوری دنیا میں اگر دیکھو تو کتنے ہیں. جب 72 قبضے میں نہیں آئے تھے تو یہ 72 لاکھ کہاں سے قبضے میں آ جائیں گے؟ ایسا کرو ان کو ان کے مشن سے ہٹا دو. ان کے مشن سے ہٹا دو. تمہیں پتا بھی نہیں چلا. تمہیں ڈھول میں لگا دیا. تمہیں ناچ گانوں میں لگا دیا. تمہیں کھیل کود میں لگا دیا. اب تم لڑ رہے ہو فتوے لے رہے ہو. کوئی مفتی نکل کے آیا وہ کہہ رہا ڈھول جائز ہے. کوئی نکل کے آ رہا وہ کہہ رہا ڈھول ناجائز ہے. کوئی کہہ رہا ڈھول محرم جائز ہے. کوئی کہہ رہا ناجائز ہے. تمہیں جھگڑے میں پھنسا دیا. کربلا میں میلہ لگا دیا. تمہاری بیٹیاں کربلا میں عیاشی کرنے جا رہی ہے. میرے جملے غلط ہوں گے معاف کرنا. دل رو جاتا ہے. ارے میں کیا کروں بولنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں. کربلا کی تاریخ تم سے ہٹا دی ہے. تمہارے بیٹے کربلا کے میدان میں دوسرے کی بہن بیٹے کو تکنے جا رہے ہیں. عورتوں کے میلے میں جا رہا ہے. اسے میلے میں جانے کی کیا ضرورت تھی بولو؟ کیا اسے گرین بوٹل خریدنا ہے؟ نہیں اس لیے جا رہا. کسی کے کونی مارے, کسی کے دھکا مارے, کسی کی آنکھیں مل جائے, کسی کے فون نمبر مل جائے, کسی سے مسکراہٹ ہو جائے. تیری اماں گھر میں ہے, تیری بہن گھر میں ہے, تیری بھانجی گھر میں ہے, تیری بھتیجی گھر میں ہے. ذرا شرم کر. جس کے کونی مارتا اگر تیری بہن نکلتی تو کیا کرتا؟ جسے آنکھیں ملانے گیا تیری اماں نکلتی تو تو کیا کرتا؟ میرے بھائیوں تمہیں شریعت سے, تمہیں اسلام کے راستے سے ہٹایا ہے. حسینی مشن سے تمہیں ہٹا دیا گیا. تمہیں میلوں ٹھیلوں میں لگا دیا گیا. کربلا میں اب تمہارے یہ کباب چلے جا رہے ہیں. ایک کو بھی پتا نہیں ہے 10 محرم کو کیا ہوا تھا. ارے ہمارا یہ تھا تمہاری آنکھوں میں آنسو ہوتے, تمہارا 10 محرم کو روزہ ہوتا, تم لنگر چلاتے ہوتے, یتیموں کی مدد کرتے, قرآن خوانی ہوتی. پہلی محرم کو قرآن خوانی ہوتی. کسی کے گھر علی اصغر کے نام کی, کسی کے گھر علی اکبر کے نام کی, کسی کے گھر حسین کے نام کی, کسی کے گھر حسن کے نام کی, کسی کے گھر اہل بیت کے نام کی, کربلا والوں کے نام کی. یہ قرآن خوانی ہوتی اور تمہارا عالم یہ ہوتا. تمہارے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا ہوتا, چہرے پہ داڑھی ہوتی, سر پہ ٹوپی ہوتی. میدان میں نکل کے اگر اسلام پہ آ جاتی تو تم یہ کہتے 10 کو دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. بابا نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت شان امام حسین. تمہیں کیا پتا ہے؟ اس لیے یہ بیچ کی بات اٹھا مشن سے ہٹا دیا تمہیں. اس لیے اگر حسینی مشن ان کے پاس آ جاتا تو وہ تو 72 تھے, یہاں تو 72 لاکھ ہے. صحیح بات کیا ہوتا؟ ہر ایک کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا ہوتا. مگر تمہیں جھگڑوں سے یہ لڑا دیا. اور اب تو جاہل سے جاہل فتوے پوچھتا, یہ بتاؤ ڈھول بجانا جائز ہے نہ جائز؟ یہ بتاؤ محرم کتنا بڑا بنا ہے کتنا چھوٹا؟ تو نے حسین پاک کا مشن دیکھا؟ حسین پاک کا مشن سوچا؟ تمہیں ہٹا دیا. بیٹیوں کو بھی تمہارے ہٹا دیا تاکہ اب ولی جنم نہ, نیک لوگ جنم نہ لیں. لگا دیا میک اپ. اب تو کوئی لڑکا ایسا نہیں ہے, کوئی لڑکی ایسی نہیں ہے کہ موبائل پہ ایک دوسرے کی سیٹنگ نہ ہو. میرا جملہ تھوڑا غلط ہو رہا مگر تم سے نہیں کہوں تو کیا پنجابیوں میں جاؤں؟ اللہ ماشاء اللہ کچھ کچھ ہو رہا.
حضرت ایسے حالات ہو گئے، ان حالات پر قابو کون کرے گا؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کچھ لفنگے لڑکے ایسے لفنگے، توبہ توبہ، انہیں پتہ ہی نہیں کہ گھر میں ہماری اماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بس کنگا لگایا بالوں میں یہاں پہ اور بالوں پہ کلر لگایا، کپڑے الٹے سیدھے پہنے، گھومنے نکل گیا۔ تجھے کس لیے پیدا کیا؟ تو مسلمان کا بیٹا ہے نا، مسلمان کا بیٹا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے تو اپنے کسی غیر کو بھی تکلیف نہیں دیتا ہے۔ اپنی بہن بیٹی کی عزت نیلام کرنا تو الگ، کسی غیر مسلم کی لڑکی کی بے عزتی کرنا، اس کی عزت سے کھلواڑ کرنا اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو کسی غیر کی بیٹی کے ساتھ غلط نظر ڈالنے پر اسلام ہرگز اجازت نہ دے تو تمہیں اپنے بھائی کی بیٹی پہ اجازت کہاں سے دے دے گا؟ ذرا سوچو، میری ان باتوں پر غور کرو۔ اب چلو تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤ۔ یہ تو ہو گیا بیٹا بیٹی، یہ گھر کا ماحول۔ عرس ہوتے ہیں نا، عرس، اللہ معاف فرما، کمیٹی بعض کمیٹی بھی بہت زیادہ پٹے گی۔ عرس کی جو کمیٹی ہے نا، پہلے اس کو ہی ناپا جائے گا، اتنا مارا جائے۔ یہ بھی 3-4 چیزیں ہیں ان میں، بس قوال بلائے گی کہ وہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، 4-5 لاکھ روپے اکٹھے کرے، 1-2 لاکھ روپے خود مار گئے۔ اللہ کے ولی جانتے ہو تم؟ اللہ کے ولی ڈاکٹر فیل ہو جائیں، حکیم فیل ہو جائیں، مرض قبضے میں نہ آئے، اللہ کے ولی کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ اور نظر کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ ہو جائے گا، بولو بیڑا پار ہو جائے گا۔ مگر انہی مسلمانوں نے کمیٹی بنا کر اپنی ناک اونچی کرنے کی وجہ سے عرسوں میں شیخ چلی کو لاگے بٹھا دیا۔ عرس میں آ رہا، عرس میں تمہیں کوئی بزرگ نہیں ملے، تمہیں کوئی اللہ والا نہیں ملا، تمہیں کوئی پرہیزگار نہیں ملا۔ عرس میں ایک لیڈی سیدھا جین سیدھا، وہ آپس میں ایک دوسرے کو کندھے کندھے شیر کہہ رہے ہیں، وہ اسے چھیڑ رہی ہے، وہ اسے اور نوجوان ان کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا، نوٹ کر رہا، یہ ابا بھی دیکھ رہا، بیٹا بھی دیکھ رہا، آڑ سے ابا بھی دیکھ رہا، سب کی شرم و غیرت ختم۔ وہ اسے کندھے کندھے شیر کہہ رہی ہے، کھلے بالکل کھل کے چھیڑ رہی ہے، اور وہ اسے چھیڑ رہا صرف تمہارے نوٹ چھیننے کی وجہ سے، اور تم منڈلا رہے ہو۔ یہ آیا مجنو، یہ آیا پیار بھرا پتلا۔ ذرا سوچو، غور کرو، عرس میں تم اگر یہ گنڈا گردی کرو گے، کون ہے اللہ کے ولی تمہارے؟ تمہارے دادا نہیں، پردادا نہیں، تمہیں حق کس نے دیا یہ کرنے کا؟ میں کہتا ہوں اگر تمہیں کرنا ہے تو اپنی اماں کے تیجے میں نچواؤ، اپنے ابا کے 10ویں میں نچواؤ، اپنے ابا کے 40 میں نچواؤ۔ گاؤں والے نکال کے بھگا دیں گے کہ کتنا بےہودہ آدمی، اللہ والے کے کیوں کر رہے ہو؟ کوئی حق نہیں ہے تمہیں۔ اگر کرنا ہے نا وہاں پہ عرس کرو، لنگر کرو، بڑے بڑے اچھے اچھے صوفی لوگ آئے، پرہیزگار آئے، علماء آئے، متقی پرہیزگار آئے، اور دکھیارے ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ آئے، جن کا کاروبار اچھا نہیں ہے وہ آئے۔ کون ان میں ایسا ہو دعا رکھ دے، اس ولی کا واسطہ دے کر کے دعائیں مانگے تو انشاءاللہ بیڑا پار۔ زندہ باد، بہت اچھا۔ ولیوں کا تو وہ مقام ہے، بتاؤں عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں
غوث پاک کی بارگاہ میں خانقاہ میں بڑے پیر بات سنا تو جی جی سننا چاہ رہے ہو یا سوچ رہے ہو ہمیں ڈانٹ رہے ہیں؟ بڑے پیر صاحب کی خانقاہ میں جھاڑو مارتے مارتے لوگ ولی ہو جاتے ہیں. واہ سبحان اللہ. جوتی سنبھالتے نہ انہوں نے تسبیح پڑھی نہ کوئی کتاب پڑھی، جوتی سنبھالتے سنبھالتے غوث پاک کی خانقاہ میں ولی ہو جاتے. سبحان اللہ سبحان ایک مولانا بول پڑا، جی بولے اللہ صاحب نہ کوئی کتاب پڑھی نہ کوئی اچھا عمل کیا، خالی جھاڑو مارتے مارتے ولی. میں نے کہا بے وقوف یہ اس کو مت دیکھ، غوث پاک کی نظر اگر چور پہ پڑ جائے تو وہ تو ولی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان. یہ تو پھر بھی جھاڑو مارنے والا، واہ واہ. جھاڑو مارنے والے کا مقام تو پھر بھی اونچا ہے چور سے. مگر سنو مجھے بات یاد آنے لگی، غوث پاک کی بارگاہ میں خادم، توجہ رکھنا، وہ خادم جو تھے، سرکار میں آپ کے یہاں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں. بڑے پیر نے ان کے ہاتھ میں لوٹا دے دیا. کیا دے دیا بولو؟ اور ان کا نام تھا شیخ احمد الباریقی. کیا نام تھا ان کا بولو؟ سیرت غوث پاک میں ملے گا شیخ احمد الباریقی نام تھا. کہا شیخ احمد لوٹا لے لو اور میری خانقاہ میں جتنے بھی میرے مہمان آئے ان کو اس لوٹے سے وضو بنوانا. جی اب وہ صبح دوپہر شام جب موقع میں ہاتھ دھو رہے ہیں تو اسی لوٹے سے پانی پلوا رہا ہے، اسی لوٹے وضو بنوا رہا ہے، اسی لوٹے. غوث پاک صبح دیکھے دوپہر دیکھے شام میں. لوگوں نے جب یہ دیکھتے 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 ان کا کام کرتے 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 ان کا اصلی نام بھول گئے، ان کا نام رکھ دیا لوٹے والے بابا. کیا رکھ دیا بولو؟ لوٹے والے بزرگ، لوٹے والے بابا. اپنے یہاں ہوتے تھے لوٹن شاہ بابا بولتے تھے. لوٹے والے بابا ان کا نام تھا شیخ احمد الباریقی. بہت دن ہو گئے انہیں، تو ایک دن نا ڈسکس کرنے لگے جوتی والے بابا اور لوٹے والے بابا. بولے یار پتہ نہیں، ہمارا پتہ نہیں چلا ہم کام کے ہوئے کہ نہیں ہوئے. اتنے دن ہوگا کوئی بات سمجھ میں آئی نہیں آج تک. اور بڑے پیر کی بارگاہ میں ایک دن میں آتے، چور پہ نظر ڈال دے تو ولی ہو جاتا ہے، سمجھے؟ غریب پہ نظر ڈال دے تو بادشاہ ہو جاتا ہے، بے نمازی پہ نظر ڈال دے تو نمازی ہو جاتا ہے، مریض پہ نظر ڈال دے تو اس کو شفا یابی ہو جاتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ہمارا کچھ نہیں ہوا. ایسا کرتے چلو 2-4 دن کے لیے کہیں گھوم کے آتے، تھوڑا ذہن بدل لیتے. بولے ٹھیک ہے اب آنے دو. اتفاق سے 2 دن کے بعد 2 بزرگ آئے، اونچے قد والے، توجہ ہے نا، اور چہرہ خوبصورت. یہ لوٹے والے بابا کہنے لگے بزرگوں کیا ارادہ ہے؟ کہاں سے آئے؟ چھوڑو پہلے بڑے پیر سے مل لے. بڑے پیر سے ملے. بڑے پیر نے کہا تمہیں 3-4 دن سفر کرنا ہے، اس کے بعد میں دینی کام سے لگ جانا ہے. لوٹے والے بابا نے سن لیا. لوٹے والے بابا پیچھے والے راستے سے آئے اور ان سے مل لیے. کہنے لگے اللہ والو 4 دن کے لیے جا رہا ہوں گھومنے سفر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا. وہ کہنے لگے ہم تمہیں لے کے نہیں جائیں گے، ہم تمہیں نہیں جانتے تم کون ہو. لے چلو اللہ والو، دیکھو کسی کو منع نہیں کرنا چاہیے. اللہ والے بولے چلو نہیں مانتے تو ٹھیک ہے. نکل گئے. انہوں نے بڑے پیر صاحب کو نہیں بتایا، مگر کیا پتا تھا بڑے پیر صاحب کا یہ اشارہ تھا کہ تمہیں جانا ہوگا. سب جانتے تھے. اب نکل گئے. بڑے پیر کو بتایا نہیں. 1 دن ہو گیا، 24 گھنٹے ہو گئے. تو لوٹے والے بابا بولے بزرگوں ٹھہرو یار،
عجیب معاملہ تمہارا. بولے کیوں؟ بولے 24 گھنٹے گزر گئے نہ کھانا نہ پانی, بھوک کے مارے حالت خراب ہے, کھانا کھلاؤ, کچھ تو انتظام کرو. بولے صاحب یہاں کھانا وانا کچھ نہیں. بولے سنو, میں بڑے پیر کی بارگاہ میں رہتا, صبح میں ناشتہ, دوپہر میں کھانا, شام میں کھانا, میری عادت ہے بھیا میں کھانا کھاؤں گا, کھانے کا انتظام کرو ورنہ آگے نہیں جاؤں گا. ان دونوں بزرگوں میں سے ایک نے اللہ کے ولی کا واسطہ دے کر کے دعا مانگی, اے اللہ کھانا دے دے, تو دسترخوان کھانے کا آ گیا. تینوں نے بیٹھ کے کھا لیا, بڑے خوش ہوئے, اللہ کا شکر ادا کیا, پھر چل پڑے, چلتے جا رہے ہیں, چل پھر 24 گھنٹے ہوگا. پھر یہ بولے عجیب ہے معاملہ تمہارا, جب تک کہو نہیں تم کھانا نہیں کھلاتے یار, میرے حالت خراب ہے, مجھے کھانا چاہیے. دوسرے بزرگ نے ایک ولی کا واسطہ دیا, دسترخوان آ گیا, کھانا کھایا, پھر چل دیے. اب تیسرا دن پھر یہ لوٹے والے بابا بگڑ گئے, بولے کھانا چاہیے, بھوک لگ رہی ہے. اب وہ دونوں بولے دیکھو صاحب, پہلے انہوں نے دعا کی دسترخوان آ گیا, پھر میں نے دعا کی دسترخوان آ گیا, اب کوئی ہے ہی نہیں, اب تمہارا نمبر ہے, اب تمہیں دعا کرنی ہے, تمہیں کھانا بناؤ. اب تو لوٹے والے بابا کو آ گیا پسینہ, بولے یار یہ تو بزرگ ہے بھائی, یہ تو اللہ والے, پتہ نہیں کون سے ولی کا انہوں نے واسطہ دیا, بہت اونچے ولی کا واسطہ دیا ہوگا, کھانا میں کیا کروں. مگر چالاک بہت تھے, دونوں کے بیچ میں آ گئے دعا کرنے, اور دعا کرنے کے لیے سمجھ گئے کہ جس ولی کا انہوں نے واسطہ دیا اللہ نے کھانا دے دیا, میں بھی اسی کا واسطہ دوں گا, مجھے نام تو یاد نہیں ہے. دونوں کے بیچ میں آ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے اور کہنے لگے یا اللہ تو تو جانتا میں کتنا گناہگار ہوں, اے اللہ میری جو دہنی جانب ہے انہوں نے جس اللہ والے کا واسطہ دیا ہے اسی اللہ والے کا واسطہ میں بھی دیتا ہوں, اے اللہ اس کے واسطے سے مجھے کھانا دے دے. پھر کیا دعا میں, اے اللہ میری جو بھائی جانب ہے, دل میں سوچا دونوں کا واسطہ دے دوں, ایک آدھ کی تو سنی جائے گی, جو کہا میری جو بھائی جانب ہے, اے اللہ انہوں نے جس اللہ والے کا واسطہ دیا ہے, جس ولی کا واسطہ دیا ہے, اس کے صدقے میں مجھے بھی کھانا دے دے, وسیلے سے مجھے بھی کھانا دے دے, واسطے سے مجھے بھی کھانا دے دے. جب انہوں نے دعا مانگی ہے تو دو دسترخوان آ جاتے ہیں, کیونکہ تو ان کے والے دو دسترخوان آ جاتے ہیں. جیسے ہی دو دسترخوان آئے تو وہ دونوں کہنے لگے بتاؤ ہم نے دعا کی تو ایک دسترخوان آیا, تم نے دعا مانگی تو دسترخوان دو آئے, یہ بتاؤ تم نے دعا کس کے وسیلے سے مانگی ہے, تم نے دعا کس کے واسطے سے مانگی ہے, تم نے دعا بتاؤ کس کے سبب سے مانگی ہے. جب اتنا کہا, اب ان کے تو نام بھی یاد نہیں تھا, لوٹے والے بابا پھر پھنس گئے, میں کس کا نام بتاؤں, مگر چالاک بہت تھے, کہنے لگے میں بعد میں بتاؤں گا, پہلے تم بتاؤ تم نے کس ولی کا واسطہ دیا تھا, تم نے کس کے واسطے سے دعا مانگی تھی جب دسترخوان آیا تھا, تم بتاؤ تم نے کس کے واسطے سے مانگی تھی. تب دونوں کہنے لگے ہم نے سوچا اگر بڑے پیر کا واسطہ دیتے ہیں تو وہ بھی واسطہ بہت بڑا ہے, امام زین العابدین کا واسطہ دیتے ہیں وہ بھی واسطہ بہت بڑا ہے, امام حسن کا حسین کا واسطہ دیتے ہیں وہ بھی واسطہ بہت بڑا ہے, امام حسن کا واسطہ دیتے ہیں وہ بھی بہت بڑا واسطہ ہے, حضرت علی کا واسطہ دیتے ہیں وہ بھی بہت بڑا واسطہ ہے, حضرت عثمان, حضرت عمر, ابو بکر صدیق کا واسطہ دیتے ہیں وہ بھی بہت بڑا واسطہ ہے, نبی کا واسطہ دیتے ہیں وہ بھی بہت بڑا واسطہ ہے. ہم نے سوچا بڑے پیر کی بارگاہ میں ایک لوٹے والے بابا رہتے ہیں جو صبح سے شام تک لوگوں کو لوٹے سے وضو بنواتے ہیں, غوث پاک کی نظر چور پہ پڑی تو ولی بن گیا, ان لوٹے والے بابا پہ بڑے پیر کی نظر کتنی مرتبہ پڑی ہوگی, ان کا کتنا اونچا مقام ہو گیا ہوگا. ہم نے کسی اور کا واسطہ نہیں دیا, ہم نے لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا تھا. کیا پتا تھا بعد لوٹے والے
والے ہی سے کر رہے ہیں. لوٹے والے بابا یہی ہے. اب تو لوٹے والے بابا کبھی اوپر کو دیکھ رہے ہیں, کبھی نیچے کو دیکھ رہے ہیں. کہا تم نے کبھی دیکھا ہے لوٹے والے بابا کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ کتنا اللہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے جس پہ غوث پاک اتنی نظر کرم ڈالے. تو ہم نے انہی کا واسطہ دیا تو ہمارے لیے کھانے کا دسترخوان آ گیا. جب اتنا کہا تو لوٹے والے بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے واہ میرے غوث, مجھے پتا بھی نہیں تھا اور آپ نے نظر کرم ڈال کے میرا پار کر دیا. کہا کیا بات ہے؟ دونوں سے کہا ارے لوٹے والے بابا کو تم دیکھنا چاہ رہے ہو, لوٹے والے بابا کو تم ملنا چاہ رہے ہو. لوٹے والے بابا کوئی اور نہیں ہے, یہی تمہارے سامنے کھڑا ہے. اب مجھے کہہ لینے دیا جائے. ولیوں کا وہ مقام ہوتا ہے, ولیوں کا وہ مقام ہوتا ہے, ولیوں کی وہ شان ہوتی ہے. اگر کسی کے اولاد نہ ہو ولی کے واسطے سے مانگو اللہ اولاد دے دیتا ہے. کسی کو کینسر ہو ولی کے واسطے سے شفا مانگو اللہ شفا دے دیتا ہے. کوئی لاعلاج بیمار ہو ولیوں کے واسطے سے مانگو اللہ شفا دے دیتا ہے. ایسے ولی کی چوکھٹ پہ لا کر کے تم نے ناچنے والی عورت, قوالی گانے والی عورت, ادھر آدمی کو لا کر کے مقابلہ کرا دیا, شیخ چلی کو لا کر کے تم نے وہ ٹینٹ کرا دیا. اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا, تمہیں تمہارے مشن سے ہٹا دیا ہے. اس لیے اگر یہ اتنے پاور والے نہیں ہے تو مذہب اسلام میں اللہ نے پاور والے ولی دیے ہیں. کئی غوث ہے, کئی خطب ہے, کئی غریب نواز ہے, کئی صابر پاک ہے, کئی نظام الدین ہے, کئی بابا فرید الدین ہے, کئی صابر پاک ہے, کئی وارث پاک ہے, کئی مخدوم سندھ ہے, کئی مخدوم کچوچا ہے, کئی مخدوم بہار ہے, کئی شاہدار ہے, کئی اعلیٰ حضرت ہے, کئی شاہ جی حضور ہے. جس جہاں تک چاہتی ہے یہ ولی کی